اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 73 73 اور 74 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں 74 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، فَقُلْ پھر قل کہا، نہ ہم نے، اضربوہ مارو اس کو، ببعضها ساتھ بعض اس کے، یعنی اس گائے کے گوشت میں سے بعض ایک ٹکڑا لے کے اس مردے کو مارو۔ ہاں مردے کے لیے یوز ہو رہا ہے، بعض گوشت کے لوٹرے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور بھی جو ہے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس مردے کو، جو ہم نے جیسے کل پڑھا تھا کہ ایک یہودیوں میں کسی کا قتل ہوا تھا اور سارے ایک دوسرے پر دھرنے لگے تھے کہ یہ اس نے کیا، دوسرا کہتا تھا اس نے کیا، اور اس طرح پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاؤں گا، میں نکالوں گا، ظاہر کروں گا جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، جس میں انہوں نے کافی تعویلیں پیش کی، لیکن آخر پھر کر ہی لیا، جو لگتا نہیں تھا کہ کر لیں گے لیکن کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس گائے کے گوشت میں سے ایک لوتڑا لے کے اس مردے کو مارو۔ پھر کہا ہم نے، مارو اس کو اس میں سے گوشت کے ایک ٹکڑے سے۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، یحیی زندہ کرتا ہے اللہ الموتیٰ مردے کو، اسی طرح کذالک اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردے کو۔ وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ نشانیاں اپنی، آیاتی نشانی ہی اس کی، یعنی اس کی نشانیاں۔ وَيُرِيكُمْ وہ دکھاتا، کم تم کو، وہ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تاکہ کم میننگ تم، تعقلون تم عقل لو، عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، یعنی مردے کو زندہ کر کے۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ جب اس وقت زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے دکھایا بنی اسرائیل کو کہ تاکہ وہ عقل لے لے، سمجھ لے لے، اور اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، قلوب دل، کم تمہارے، اور قست کے میننگ ہے سخت۔ ثم پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد اس کے پیچھے، ذالک وہ، من سے، بعد پیچھے، اور ادھر ذالک کے میننگ ہم لیں گے اس کے، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے پیچھے، فہیا پس اس طرح کا، کل حجارت جیسے پتھر، کا میننگ جیسے، حجارت پتھر، او اشد، او میننگ یا، اشد اشد لینا یعنی زیادہ اور زیادہ، قسوہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی تمہارے دل جو ہے وہ پتھر کے ہیں، جیسے پتھر ہیں، اور یا پتھر سے بھی زیادہ،
کیونکہ آگے اللہ بتا رہا ہے وَإِنَّا اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ پتھر میں سے بھی لما جب یتفجر بہتی ہیں منہ اس میں سے انہارا نہریں اور پتھر میں سے بھی نہریں بہتی ہیں وَإِنَّا اور بے شک منہا اور اس میں سے جب لما جب یشقق پھٹتا ہے فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی اور بے شک کچھ پتھروں میں سے جب وہ پھٹتے ہیں تو نکلتا ہے اس میں سے پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا اس میں سے لما جب یحبطو گرتے ہیں من سے خشیت ڈر اللہ کے اور بے شک اس میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں اور انسان کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا پھر بھی وہ نافرمانی پر تلا ہوا ہے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل یا بے خبر اما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اتنے سخت دل ہو کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل. پتھر تو پھر بھی اس میں سے کچھ پتھروں میں سے نہریں نکلتی ہے, کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر اور خوف سے گر جاتے ہیں. اور انسان کو میں نے یہ نشانیاں بھی دکھا دی کہ مردے کو کیسے زندہ کیا اور زندہ ہوں گے, اور یہ کتاب بھیجیے جو کہ وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد بھی جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں بے خبر نہیں ہوں, مجھے سب کچھ پتہ چل رہا ہے, تم جو عمل کرتے ہو وہ میرے پاس ہے, مجھے سب کچھ پتہ چلتا ہے. اور فرشتے جو کرام الکاتبین ہیں وہ لکھ کر لائیں گے, اور میں قیامت کے دن عمل نامہ تمہارے ہاتھ میں تھماؤں گا. پھر تم اس کو دیکھ کے تو حیران ہوں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی بات اس میں لکھی ہوگی جو تمہیں کچھ نہیں لگے گی, لیکن ادھر وہ اس کا حساب کتاب ہوگا. اللہ ہمیں اپنے دربار میں سرخرو کریں اور اللہ اپنے اس راستے پر چلائے جو اللہ کو پسند ہے, اور اللہ اس قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جو سیدھا جنت فردوس کو جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ جو ہے ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں اور ہمارے آل اولاد سب کو اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے, اس کو پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے, اس کے مطابق وہ پڑھے اور پتہ چلے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تاکہ آسانی ہو جائے آخرت میں اور جنت فردوس میں جگہ مل جائے. ہمارے ماں باپ سمیت بھائی بہنوں سمیت سب آل اولاد سمیت کل مومن مسلمانوں سمیت اللہ ہمیں ہدایت دے اپنے سیدھے راستے کی. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.